ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورہ آل عمران تیسرے پارے دی آیت مقدسہ تلاوت کیتی ہے. اس آیت مقدسہ دے اندر انہاں علماء دا اللہ نے ذکر فرمایا ہے جنہاں مولویاں نو اللہ نے اپنی کتاب دی سمجھ عطا فرمائی. عالم اوہی ہوندا ہے جس دے پاس اللہ دے دین دا علم موجود ہو. اہل علم دین دار ہون دے باوجود جنہ مولویاں نے اللہ دے دین دی اللہ دے کتاب دی قدر نہیں کی تھی انہاں مولویاں دا اللہ نے اس آیت مقدسہ دے اندر ذکر فرمایا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. کیا میرا سونا پیغمبر انہاں مولویاں نو ویکھے جنہاں نو اوتو اساں دتا ہے نصیبا ایک حصہ کیڑی شے چوں من الکتاب اپنی کتاب مقدس چوں. یعنی جنہ مولویاں نو میں اللہ نے اپنی کتاب دا حصہ سمجھ دے نال نصیب فرمایا ہے. ہن جدوں بھی انہاں دین دے کسے معاملے دے اندر بلایا جائے یدعونا انہاں بلایا جائے جس کتاب نو تساں سمجھ چکے ہو آؤ اسے اللہ دی کتاب تے فیصلہ کر دے ہیں. الہ کتاب اللہ ہے انہوں اللہ دی کتاب دی طرف بلایا جاتا ہے. کیوں؟ لیحکم بینہم تاکہ مذہب والا اختلاف اللہ دی کتاب کو فیصلہ کرا کے ختم کر دے. ثم یتولی فریق منہم پھر ثم دا مانا پھر یتولی پھر کھلو دن فریقن ایک ٹولا منہم انہاں مولویاں چوں. سمجھ آدھی پئی نے میں لفظی معنی بیٹھا سمجھے. یتولی منہ پھیر کھلو دن کنڈ کر کھلو دن کون فریق منہم انہاں مولویاں چوں ایک ٹولا. وہم معرضون میرا پیغمبر تو جتنا بھی محنت فرمائے
کسے صورت بھی میں رب دی کتاب کو فیصلہ کراؤں واسطے تیار انہاں دا جرم یہ ہے کہ اللہ دی کتاب نو سمجھن دے باوجود پھر بھی اللہ دی کتاب دے مطابق ایمان اور عمل کوئی نہیں. پھر ایسا مولویوں کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار. ایسا مولوی بخشے بخشائے ہیں ساڈے نیڑے تا اگ لگ سکتی نہیں ہے. ایک ایسا خود بخشے بخشائے، دوسرا ایسا مریدہ تے مقتدیہ نو بھی انہوں دے نال ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ تمہوں صرف مولویوں کی خدمت کرنی چاہیے ہے، باقی دن کے امت دے تمہوں اپنے نال بن کے تھوک کے کدھر لے نہیں سائیں جنت. اللہ دے قرآن نے اس آیت مقدسہ دے اندر ضلالت، گمراہی، شرک، خدا نال بغاوت کرنے دے اصل مجرم انہاں مولویوں کا ذکر فرمایا. مولوی ٹھیک ہوئے تو انہیں سمجھو سارا ٹھٹا تے محلہ ٹھیک ہوتا ہے. گھر دا وڈیرا سربراہ اگر ٹھیک ہوتا ہے تو دھیاں پتر آپے سارے ٹھیک ہوتے. دین دا سربراہ عالم مولوی پیر اگر خدا دے دین نال بغاوت نہ کرے تو کبھی بھی مسلمان خدا دے دین نال بغاوت نہیں کرے. اور اے میں چونکہ اس آیت نو اپنی بولی دے اندر اپنے الفاظ نال ترجمہ کر کے سنایا تو ہوں تسا دسو یہ جائے مولویاں دا مخالف قرآن ہے یا میں ہاں؟ اللہ دی کتاب ہے، تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے. تو یہ میں کھول کے اگو رکھی بیٹھا. اگر میرے لفظ تے تانوں یقین نہ آوے تو ترجمے والا قرآن مسجد پہ ہو سی، وہ لفظی ترجمہ کر کے دیکھو. بھائیو، زندگی دا کوئی پتہ نہیں. ساہ ہے انجے سمجھو ہر انسان دی زندگی ایک ہوا دی مانے دے. ہوا آ جا رہی ہے، جیسے ہوا نو اللہ ایک منٹ واسطے روک چھوڑے تو انجے سمجھو انسان دی زندگی ختم ہے. اپنی انمول زندگی نو ضائع تے برباد نہ کرو. اللہ دے دین نو سمجھ کے اللہ دے دین تے عمل کرو. مردی دنیا پئی ہے، کوئی چوری کرے دیا مردا پہ ہے، کوئی ڈکیتی کرے دیا مردا پہ ہے، کوئی شراب پی کے مر جاتا ہے، کوئی زنا کر دیا مر جاتا ہے. مگر موت او ہے انسان دی جس موت نو اللہ پسند فرمائے، جس دے اتنے اجا موت آ رہی ہوئے تو اللہ دے فرشتے پہلے اس کو سلام دے تحفے نصیب فرما دے. اللہ دے قرآن نے اس آیت مقدسہ کے اندر اپنی اس کتاب مقدس کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ مسلمان آدمی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی کتاب کی سمجھ آ جائے اور اس کے مطابق پھر اپنا ایمان اور عمل قائم کر لے. یہ ہو جائے بندے کی دعا جہاں کی زندگی کو اللہ پسند فرما لیتا ہے. اج میری گلاں شاید تمہیں
سخت محسوس ہوئے یا تنقیدی ذہن رکھن والے نو میری گلاں تنقید والیاں نظر آئے، مگر تیری میری زندگی کا سارا اللہ حساب چاہتے اسے دن سامنے کر دے سی جب تیری اکھ نو ڈیون کا موقع ہو رہا ہے۔ مرنے وقت اللہ نے ساری زندگی کا جا کے چٹھا تیرے میرے سامنے کر دے رہا ہے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا اوتوا نصیبا من الکتاب، جس بندے کو اللہ کی کتاب کی سمجھ آ گئی ہے وہ پھر یہ سوچ نہیں پیدا کرتا کہ اگر اس کے مطابق میں ایمان اور عمل پیدا کیتا تو پتہ نہیں میرے کوئی روزی کے اندر کبھی نہ آ جائے، میرے بزنس کے اندر میرے کاروبار کے اندر کسی قسم کی کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے، میری برادری میرے نالوں توڑ پھوڑ نہ جائے، میرے اپنے بیگانے نہ ہو جائے، میرے دشمن زیادہ نہ ہو جائے، نہیں، بلکہ جس کے دل وچ اللہ کی کتاب کی عزت قدر پیدا ہو جاتی ہے وہ ساری دنیا کو چھوڑنا پسند کر لیتا ہے، مگر اللہ کی کتاب کو کنڈ کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اس واسطے ہر مسلمان کو اللہ نے یہ تعلیم دیتی ہے جی میرے سونے محمد پاک کا کلمہ پڑھے تو ہر مسئلہ اور تسلیم کر، جس مسئلے اور ایمان اور عقیدے کی بنیاد میں رب کا قرآن ہوئے۔ اللہ کے قرآن نے کیڑا بول بولیا ہے جس دے اتے سید الانس والجان محمد خیر الانام نے عمل کر کے نہیں لکھا ہے۔ قرآن مقدس کا عملی نمونہ پڑھ کے آیا ہے تو میرا سونا محمد رسول اللہ پڑھ کے آیا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مومنین موحدین تے ضرور آتے ہیں، مگر وہ بھی اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، تنگی جو میں دینا تے نال نال پچھو اللہ پاک سکھ بھی تو چھڑتا ہے۔ ہمیشہ دیا نہ تنگیاں ہوتی ہیں تے نہ ہمیشہ دے سکھ ہوتے ہیں۔ اے عدل بدل کر کے انسان کی زندگی کے اندر اللہ پہلے ہی ہے تاکہ انسان نو یقین پیدا ہو جائے کہ خوشیاں غمیاں دیوان اللہ کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ مگر اج کل حالات ہی دن بدن دین اسلام دے خلاف جا رہے ہیں، مسلمان خود ہی اللہ دے دین دیا لیرا لیرا کرن دے اندر محنت کر رہے ہیں۔ اج دیندار بندے دی گل نو سنن واسطے بھی کوئی تیار نہیں۔ سیم خدا دی قسم ہے وہ معاملہ آ چکا ہے جڑا محمد کریم دے دور نبوت دے اندر آئی۔ کافر بھی آدھے ہن لا تسمعوا لہذا القرآن، محمد دا قرآن نہ سنیا۔ اج سیم وہ حالت ہے، قصے کہانیاں سنن واسطے دنیا بڑی بےتاب ہوندی ہے، مگر جے رب دے قرآن دی گل کیتی جائے تو کوئی سنن واسطے تیار نہیں ہوتا۔ جے کوئی سن بھی لینا ہے تو پھر اپنے مشورے دیون تو گریز نہیں کرتا، وہ آدھا جی ایو جائے حالات دے اندر انج دے مسائل دی ضرورت نہیں، مولویاں نو حالات دے مطابق چلنا چاہیے۔ مولوی تو حالات دے مطابق ہو سکتا ہے، مگر ہر حال دا ہر زمانے دا علاج دا خزانہ تو صرف رب دا قرآن بن کے آیا ہے۔ اللہ دا قرآن حالات نال نہیں چلتا، بلکہ تیرے میرے بگڑے ہوئے حالات نو سوارن دا علاج ہے تو رب دے قرآن دے اندر ہے۔ تو خیر بہرحال ٹھیک بیٹھا ہے تیری تو میرے خیال سوچ کدھر ہی ہو رہے، کدھر بوٹا کو چوری تو نہیں کرائی بیٹھا، ٹھیک کھلا ہے نا؟ اچھا
کیڑی شے دی ماشاءاللہ ہے بچوری کرائی تے نہیں بیٹھے بوٹے اس آیت مقدسہ تو پہلے ایک بی بی دا اللہ نے ذکر فرمایا، ایک عورت دا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ویکھو جنہ لوگاں نے ساڈے تے ایمان رکھے ہے اساں انہاں دی عزت قدر کی کر کے وکھا دیتی ہے۔ عام جی عورت ہے، کوئی نبیہ عورت بھی نہیں۔ مریم صدیقہ نال تو اللہ دیا گلاں ہو دیا رہی ہے، مگر اے عام جی عورت ہے، ایک ولی دی گھر والی ہے۔ تو اللہ کریم نے اس کے ایمان نو بھی قرآن مقدس کے اندر ذکر کر کے محمد دی امت کو سبق نصیب فرما دیتا ہے۔ کافی عرصہ ہو گیا اللہ کو منگتی رہی کہ اللہ مینوں کو بیٹا نصیب فرما، مگر دھیاں پترا دے فیصلے تو پھر اللہ دی حکمت دے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ اے نہیں ویدا بھی اے میرا چوکھا یار ہے اینو میں جلدی دے چھوڑا تے اے جڑا ہے چھلے مچھے ہے اینو روائی رکھا، نہیں، اللہ دا اپنی حکمت دے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ جے دیون تے آوے تا ابو جہل موری دھیاں پتر نال نواز چھوڑیندا ہے، جے نہ دیون تے آوے تا محمد رسول اللہ نو منگدا رہا ہے، منگدا رہا ہے، روڑدا رہا ہے، مگر دے کے تے وقت بھی واپس لے رہا ہے۔ جے نہیں دیون تے آیا تا 120 سال توڑی زکریا پیغمبر نو روائی رکھے ہے، ہاں تے نہ نال بھی جواب نہیں دیتا، تے جگہ دیون تے آیا تا خود سائن کے پوتر نصیب فرما یہ اللہ دی اپنی حکمت ہے، اللہ دے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ اتنے تیرے میرے تویزہ والے فیصلے ہیں چل سکتے ہوں نے ماشاء اللہ کی تھی پتر دیون کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتا ہے کسے نو میں دھیاں دے دیواں، کسے نو پتر دے دیواں، کسے نو رلا کے چ دیواں، کسے نو ککھ بھی نہ دیواں، تاں میرے کو زور ہی لوان دی طاقت کوئی۔ او بی بی بھی اللہ کو منگدی رہی مگر اللہ والوں کوئی جواب نہ ملیا، مگر ایک دے ایسے سوگ نال خدا کو منگدی بھی جا رہی ہے تو نال نال اللہ کے دربار کے اندر منت نظر بھی منگی پئی ہے کہ اگر اللہ تو مینوں بیٹا دے دے تو میں اس چیز دی تے رب دے نام دی نظر منتی پئی ہا، مگر مینوں ایک صالح اولاد بیٹا ضرور نصیب فرما دے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لك ما في بطني محررا رب انی نظرت لك رب اے میری ضرورت ذمہ وار رب، رب دا معنی ہوتا ہے ہر ضرورت دا ذمہ وار۔ آکھن لگی اللہ میں تیرے کو منت نظر دے مندیاں، مینوں ایک پتر نصیب فرما دے، جے مینوں تو ایک بے عیب تے سالے پتر نصیب فرما دے تو میری منت نظر تو لگا اس اپنے پتر میں گھر تے دین واسطے وقف کر دے سمجھیں دے پہ ہو۔ اس ٹائم دی سوچ اے ہے کہ اولاد نو
اللہ دے دین تے اللہ دے گھر واسطے وقف کرنا اسے عزت سمجھے. مگر اج دے معاشرے جڑا مولوی ہے سارے وچوں نکھٹو ہے تو وہ ہے جڑا بیچارہ نبی نہ ہو سی اکثر ایک کھاتے دا نہیں اینو مدرسے چھوڑا اور نہیں تو حافظ دا بن وئی سی. تے جڑا چنگا چلاک ہوے انہوں انگلش میڈیم داخل کراونا ہے تاکہ وڈا ہو کے اسا ماں پیو دے سر وچ پولے چنگے ٹھوکے. حالانکہ عزت والدین دی اوہی کرے جنہاں دے دل وچ خدا دا حیا موجود ہوئے. انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. اے میرے اللہ مینوں ایک پتر نصیب فرما دے. تیرے کو میں پتر تائیں پئی منگدی ہاں. کیونکہ ہر پردے تو سنتے جانا والا کون. دیکھا پہلی ایمان دی ایٹی یہ بیان کی تھی. اے میرا اللہ میرے اندر دی حالت نو بھی تو جان والا ہے تے میری اس دعا نو سنن والا بھی کون ہے. جب سنن تے جان والا تو ہے فتقبل وال میری دعا نو قبول کرن والا بھی کون ہے. اس سے چھوڑ دسو کوئی شک والی گل ہے؟ قرآن پہ دسیندا ہے بے ہر ویلے ہر جاتے سننا اور ہر ایک دی حالت نو جاننا ایک کمال کہندا ہے. جس سچ ایک کمال ہوندا ہے اوہ ہی ہر دیاں دعائیں نو سن کے قبول بھی کون کردا ہے. وقت مردے سن دین او موئے سن دین نہیں جتیاں دی کھسکار دا پتہ ہوندا نہیں سن دین. تو سب میرے خیال ہے آج جیندے کوئی نہیں سن دے بیٹھے موئے سن دین نہ سن دین نہ جان دین نہ وید دین. جدا او نہ سن دین نہ جان دین تو لہذا او کسی دی حاجت بھی پوری کر سکتے کسی دی سن کے قبول بھی نہیں کر سکتے. قرآن نے سب تو پہلا ایمان اللہ مسئلہ ہی بیان فرمایا ہے. دعا کرو منگو مگر اس کو منگو جس روح والے اندر کی حالت کا بھی پتہ ہوئے کہ تمہاری سو پکاروں میں سنن والا کون ہوئے. ایک اللہ تھی جدا اللہ نو چھوڑ کے بندہ مویاں تے ڈھہ رہندا ہے قبراں تے ڈھہ رہندا ہے نظراں نیازاں غیر دے نام دیاں منگدا پیا ہوندا ہے. پھر جویں قبر تے ڈھاہن والا مشرک ہوندا ہے انجے او سرم تے جان والے نو چھوڑ کے طویل کہے کول ون کے لیندا پیا ہے. قبر چٹ تے طویل لوڑ والے تے مشرک ہون دی شاطری گنجائش کوئی نہیں. کام دوئے ہکو پہ کر دے ہیں البتہ اپنی ادا تقسیم کیتی کھلوتے ہیں. او مٹی تے ڈٹھا پیا ہے ایک ٹکڑے تے ڈٹھا پیا ہے کاغذ تے ڈٹھا پیا ہے ملا تے ڈٹھا پیا ہے. اللہ فرماتا ہے مومن آدمی جڑا میں رب دی کتاب تے یقین رکھن والا ہوتا ہے او تیری حالت بھی ہوئے اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے میں بھوکا کا بھی جانن والا اللہ ہے میں رجا کا بھی جانن والا اللہ ہے میں اجڑے ہوئے کا بھی جانن والا اللہ ہے. اس اجڑے ہوئے نو وساون والا ہے کا بھی اللہ ہے. جدا اے سوچ مومن دے اندر پیدا ہو جائے پھر رب دا یہ وعدہ ہے یہ مومن جڑے حالت بھی ہوئے اس مومن نو میں اللہ کبھی بے عزت ہوا مگر اے ہے اس دی ہر وقت نظر اور اس دی بنیاد اس دا تعلق اس دا جوڑ اس دی وابستگی ہوئے تو صرف رب
اللہ کی کتاب نال ہوئے اور کسے ملا تے پیر نال نہ ہوئے. میں جو یہ مسئلے بیان کریں دا پیا اگر میں اللہ دے قرآن تو ہٹ کے کرا مسئلہ بیان کرا تو دی بنیاد قرآن چ نہ ہوئے میرے اس مسئلے خدا دیا لکھا لانتا ہوئے. وہ کیا مسئلہ ہے جڑے مسئلے دی بنیاد رب دے قرآن چ نہ ہوئے. کم از کم تینوں مینوں بھی غیرت پیدا کرنی چاہیے جتھے کوئی مسئلہ بیان کرے تینوں پوچھنا چاہیے حضرت یہ کیڑی آیت کا ترجمہ کرے پہ پائے ہو قرآن دے کیا سپارے یا کیڑی صورت کی یہ آیت کا مسئلہ ہے جڑا بیان کر رہے ہو. اگر تینوں آکھے جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے ہمارے اکابرین نے یہ لکھا ہے تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں پھر پولے کو ہاتھ مارنے کی ضرورت ہے. انجے ہونا چاہیے ہے. ایک تو مصیبت یہ ہے بھئی مسئلے قرآن دے ہوندن وہ بیان کیتے جاویں تساں لوگ پیچھے پتہ کہ آتے ہو چس نہیں آئی کیوں نہیں آئی بس صرف سود خوراں دے مگر لگا رہا ہے شرابیاں دے مگر لگا رہا ہے. مقصد کہ بھئی کوئی جھوٹے قصے کہانیاں سناوے وقت ساڑیاں واچا کرنا نہ لگ جاوے نا اے جو آیا تے سیدھا آپریشن ہی ساڈا چا کیتا سی وہ تقریر دا کتھے مزہ آونا ہوں داڑھی منیا نو جو میں آکھاں بے داڑھی رکھاؤ تو انہاں تے ناراض ہونا نہیں. حالانکہ مسلمان نو ناراض نہیں ہونا چاہیے. میرا مسلمان اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرماندا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تسا میں رب دے قرآن تے ایمان رکھو انتم الاعلون مینوں اللہ ہون دی قسم ہے تانوں اتنی عظیم عزت نصیب فرمائی سا کہ اتنی عزت تے عظمت میں اللہ جبریل کو بھی نصیب نہیں فرمائی. انتم الاعلون سب تو اعلی عزت تے قدر اس مومن بندے دی ہے جس نے دنیا تے میں رب دے قرآن دی عزت کر کے دکھائی. جڑا بندہ داڑھی منیندا ہے یہ کسی مولوی دی بے ادبی نہیں یہ بے مثال میرے محمد سونے دے چہرے دی بے ادبی ہے. اگر تو کوئی ملا آتا ہے بھی کوئی ضروری نہیں یہ نہ بھی ہوئے تا بھی بندہ مسلمان ہے اللہ دی قسم ہے جھوٹ بولتا ہے. اگر میں جھوٹ بول رہا تو اللہ میری زبان ہی بند کر دے. اللہ دا قرآن فرماتا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. کافراں نو اللہ نے چیلنج کیتا کہ تواڈے سامنے دو چیزاں ایک قرآن دی صورت ہے دوسری میرے سونے محمد دی صورت ہے یا اس صورت دے نال دی صورت لکھاؤ جا یا اس پڑھن والے محمد دی صورت نال دی کوئی صورت لکھاؤ جا. نہ تو قرآن دی صورت نال کوئی صورت مل سکتی ہے نہ میرے جوان دی صورت نال کوئی صورت مل سکتی ہے. بلکہ ایک موقع تے اللہ نے اور آسان فرمایا. مشرکین نے آخیا اجعل الالہۃ الہا واحدا تو اتنے سارے معبوداں دا انکار کر کے ایک الہ دا ذکر کیوں کردا ہے ایک الہ دے معبود ہون دا اعلان کیوں کر رہا ہے تو اللہ نے اس وقت فرمایا کہ میرے محمد پاک نے تانوں اتنے قرآن دے دلائل دے کے تے مسئلہ الہ سمجھایا ہے کہ اس کے نال دا اور کوئی مشکل کشا تے حاجت روا کوئی نہیں. تسا وقت بھی اسے گل تے اڑے کھلے ہو نہیں دڑکی شاہ بھی انج کردا ہے تے منات بھی انج کردا ہے عزا بھی انج کردا ہے. اللہ فرماتا چھوڑو یار ساری دلیلاں نو میرے محمد دے نال دا کوئی دنیا تے وکھاؤ جا تو بے شک جے محمد دے نال دا مل جاوے تو میں رب دے نال دا بھی مل سکتا ہے. یہ میرے محمد دے نال دا دنیا تے کوئی نہیں تو وال مننا پوسی جنہیں سورت دے اندر با کمال ہوئے جی محمد کلا ہے انہیں معروض ہوئے کہ اپنی مادانیت دے اندر بھی صرف رب ہی کلا ہے اے دے نال بھی ملن والا ہو کوئی نہیں. اس پیغمبر دے چہرے نو منا کے تے ارونیاں تے سٹنا اے مسلمان بندے دا کام
بولو نا، یہ مسلمان دا کام جڑے رکھائی بیٹھے ہو او تو انج کرو نا، تے جڑے ایڈی ایڈی رکھائی ودے ہو اللہ دی قسم ہے الٹا توہین ہے، یا تو بالکل ہی رگڑا چھوڑو پتہ لگ گئے کہ واقعی یہ محمد دی سنت دا قاتل ہے، ایڈی ایڈی رکھا کے تے وقت انہوں کٹائی رکھنا لا پیغمبر دے چہرے دی توہین ہے، یہ تو خدا دے پیغمبر دی سنت نال مذاق ہے، یہ رگڑاونی تو رگڑاؤ، یہ رکھاونی تو اولی رکھاؤ جی یہ رکھاو محمد نے پسند فرمایا ہے۔ خیر بہرحال دعا منگتی رہی آخرکار اللہ پاک نے اس کو حاملہ فرما دیتا، وہ حاملہ ہو گئی۔ ہوں اے اس کو نہیں پتا کہ میرے پیٹ چ بچی ہے یا بچہ، سمجھ رہے ہو؟ یہ بی بی او ہے جس دیا گلاں قرآن پہ نقل کرتا ہے، آخر کوئی چھوٹی جی شان والی تو عورت نہ ہے، مگر اپنے پیٹ چ رہن والے بچے کی حقیقت کا بھی نہیں پتہ چلیا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، مگر اللہ کے نظر بنی ہے۔ فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ میں چکے دے بولوں پتر منگے، اس پتر واسطے لفظ قرآن نے بولے محررن، اللہ میں اس بیٹے نو تیرے گھر کا غلام بنا دینا ہے، تیرے دین واسطے میں انہوں آزاد کر دینا ہے، تے میں تیرے اگے نظر تائی بئی من دیاں کیوں کہ میرے اندر تے باہر دی حالت نو جانن والا کون ہے۔ جس وقت اس بچے دی ولادت دا ٹائم آیا اللہ دا قرآن فرماتا ہے جس وقت فلما وضعت جگہ اس دا وضع حمل دا ٹائم آیا ولادت دا ٹائم آیا تو اس وقت دیکھا بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے دھی نصیب چ فرمائی ہے۔ اللہ کریم نے اتنے دو مسئلے بیان فرمائے، ایک تو جگہ میں دیوان دا فیصلہ چل فرماوا تک دے واسطے وسیلے نہیں چلتے، کسی دے ہارے نہیں چلتے، کسی دے مشورے نہیں چلتے، میں وہ فیصلہ کرنا جنہیں میں رب دی حکمت ہو اے میرے کو پتر منگتی رہی مگر میں دیتا تو ہے مگر پتر نہیں دیتا بلکہ بیٹی نصیب کر دیتی ہے۔ جس وقت بچی پیدا ہوئی ماں نے جگہ دیکھے کہ میں اللہ کو پتر منگتی رہی ہوں مگر ایک بیٹی تے میں اللہ کے سامنے منت نظر بھی منی ہوئی۔ جس وقت دیکھے وضاحت اللہ میں تو تیرے کو پتر منگیا والی بیٹا نہیں ہے بلکہ اللہ تے میں بیٹی نو تیرے گھر دے اندر کیویں چھوڑا سمجھا دے پے مسجد دے اندر دھی اج تا بچی کل اس جوان دی آنا ہے تے جوان دھی نو تیری مسجد دے اندر کلیاں میں کی چھوڑ سکتی ہو۔ اللہ نے فرمایا لیس الذکر کالانثی، پریشان ہو جڑی دھی تینوں میں اللہ نے دیتی ہے
اس دور کے اندر سارے پتر ہی رل کے کیوں نہ جانے تامی تیری اس دی شان اور مقابلہ کر سکتا کوئی نہیں ہے انی سمیتها مریم اللہ فرماتا میں نام مریم پہ رکھدا اے او تھی تینوں دتی جڑی ہر وقت عبادت کرن والی کہندی ہونی ہے مقصد کیا ہے اللہ نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے جیڑا رب تے ایمان تے یقین رکھن والا ہوندا ہے او دا اندا کامل درجے دا یقین ہوندا ہے کہ دھیاں تے پتر بھی اس نے دینیاں ہے تے ول میں جڑی دعا کرنی ہے میری سو پکار سن کے قبول کرن والا کون ہے جس وقت اللہ کریم نے اے اپنی حکمت قدرت مظاہرہ فرمایا ہے اللہ کریم نے ثابت کر دیتا ہے مومن موحد بندہ وہ ہوتا ہے جڑا ہر حال کے اندر اللہ کی ذات تو مایوس نہیں ہوتا بلکہ ان کی امیداں کا مرکز ہوتا تو کون ہے مگر جڑے ملا لوگ جڑے مولوی لوگ اللہ کی کتاب کو سمجھن کے باوجود والوی کے اگر جے اردو نہیں پئی پوری امید کا 15,000 کا تمیز اساں دے دینے آئے تینوں پتر جڑا تینوں مل جانا ہے جے الٹرا ساؤنڈ کرائے تھی وچ معلوم ہوئی ہے ایک تو پوندا فلانا پاپا تے شاہ جڑا ہے تمیز دیندا ہے کہ تھی نو پتر بنا چھوڑدا ہے اللہ فرماتا ہے ایو جے بندے کا میرے محمد دی امت نال تعلق کوئی نہیں ہے میرے محمد سونے کا جے امتی بننا ہے تو سب تو پہلا عقیدہ یہ رکھ رہا ہے دنیا کی ہر کتاب کے اندر مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے تجھے لارت پہ ہے فیصلے کرنے والی کتاب دنیا کے موجود ہے تو ایک اللہ کا قرآن ہے تے جس بندے نو اللہ دے قرآن وال بلایا جائے تے او کانڈ پھیری کھلوتا ہوئے وہ آکھے پہلے میں روایات نو ویکھ لواں اپنے بزرگاں دے اقوال نو ویکھ لواں پہلے میں فلانے دی حکایت نو ویکھ لواں میاں ساڈے تک دین پہنچیا ان مولویوں تے اکابراں تے بزرگاں دی وجہ تو پہنچیا لہذا اکابراں نو جے توڑی نہ منیے تے دین دی سمجھ نہیں آونی اللہ فرماتا دین دا مرکز محور دا میدان نے قرآن مقدس نو بنا تو قرآن دے بارے اللہ نے فرما دیتا ہے یسرنا اللہ فرماندا ہے ساریاں کتاباں نالوں سوکھی کتاب میں دیتی ہے تے یہ قرآن پاک تو دیتا ہے یسرنا القرآن اور دیکھ لو بندہ اگر کوشش کرے نا تو سب تو زیادہ جلدی الفاظ زبان تے چڑھ ویندے تے اسے قرآن پاک تے چڑھ ویندے مگر اس پاس ایسا چونکہ توجہ نہیں دیندے شوق نہیں ہے اسا بس یہ آتے ہیں چلو مولوی رکھن دی کڑی ضرورت ہے جماعت اللہ یاری کرا نہیں لیندا مولوی تو پیسے بھرن دی کڑی ضرورت ہے پڑھنی تو نماز ہی ہے نا تو کہہ پھاڑ کے اگوں کرا چکرے سر نیٹ دا دور ہے نیٹ کھولو ون دے مولوی مل ویسے اتو مولوی سن لیا کرو جمعے تے آ کے اللہ یار نو کھڑا کر کے جماعت کرا چھوڑی جدا مسلم قوم دی اے سوچ پیدا ہو جائے ای ہو جائے قوم دی اصلاح دا پھر ہو گی راج دنیا تے کوئی نہیں اللہ دا قرآن گھر میں آئے مگر اس کو کبھی چھڑ کے بھی نہیں دیکھا مگر دنیا دی کوئی گل پوچھو اس کو ہر گل کا پتا ہونا ہے یہ نہیں پتا ہونا تو یہ صرف قرآن دے سپارے کا بھی نہیں پتا ہونا
کتنے سپارے والا قرآن اللہ سارو نصیب فرمائے. اگلی دیوار ایک بندہ بیٹھا ہوئے سلا تھپیندا بیٹھا آئی واللہ عالم کس قوم تے کس برادری دا بندہ آئی. اس کو پوچھا گیا اس قرآن پاک دے آیات تے رکوع تے منزلہ تو کجا رہ گیا. اس گن کے دسے بے قرآن پاک جو زبراں کتنیاں زیراں کتنیاں پیشاں کتنیاں مداں کتنیاں شداں کتنیاں. اتھو اندازہ لگاؤ جنہ بندے نو رب دے قرآن نال محبت پیدا ہو جائے اور تا زیر زبر بھی اپنے ذہن جنسی بنے ہوتے ہیں. جس بندے نو اللہ دے قرآن نال تعلق مدو ہے ہی نہیں تے وقت بھی وہ اپنے آپ نو آکھے جو میں مسلمان ہاں وہ پھر خالی دعوے کیتی ودا ہے ورنہ اس دے اندر اسلام دی رتی بھی موجود کوئی نہیں. طالب قرآن نے فرمایا 2 بجے پڑھ دے جڑے پڑھ دے وہ دسو. یہ تو فصلی بٹیرے آئے بیٹھے نا یہ تو اج آئے بیٹھے جڑے اتنے اگے پڑھ دے کتنے بجے جمعہ پڑھ دے 2:30 بجے. اچھا 2:30 بجے جماعت. اچھا اچھا اللہ دے قرآن میں فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب جن لوگوں میں اللہ نے اپنی کتاب کی سمجھ نصیب فرمائی او کدی بھی اللہ دے قرآن دا مقابلہ کرن واسطے تیار بولو تے جنہاں لوگوں اللہ دے دین دی سمجھ نہیں ہوئی تے ولدی اللہ دے قرآن دا مقابلہ کرے اپنے ایمان نال دسو اے 11ویں قرآن چاہیے کہ کوئی نہیں بولو کل خانی تیجا ساتا میلاد 40واں ایک قرآن نال مقابلہ ہویا کہ کوئی نہیں. کرما لو ڈھون پہ انہیں ہلائی کرو چاہنا ہے نا مقابلہ تے قرآن نال مقابلہ مسلمان کریں دا یا کافر کریں دا تے جیڑا اتنا رلیا کھلوتے ہوئے شاباش ٹھیک ہے تو پکا صحیح تے ساڑی آمنیاں ویکھے بات ہے وہی تو حاجی صاحب ہویا نا انہاں نو پھلکا مل لے جتھوں ہی مل لے جی ہو جیا مل لے کھانا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير اللہ. اللہ فرماندا ہے او مسلمانوں مردار بھی تواڈے واسطے حرام ہے خنزیر بھی حرام ہے تے ذبح دے وقت جڑا خون واندا پیا ہوندا ہے او بھی حرام ہے تے جیڑی شے غیر اللہ دے نام تے پکاری جائے نامزد کیتی جائے او چیز مسلماناں واسطے کیا ہے. جیڑا بندہ غیر اللہ دے نام دی نظر نیاز کھاندا بیٹھا ہے اللہ دی قسم او چاول سمجھ کے نہ کھائے بلکہ قرآن دے مطابق خنزیر بیٹھا کھاندا ہے. کہ کھاندا بیٹھا ہے جویں خنزیر حرام ہے غیر اللہ دی نظر نیاز بھی بولو جویں او حرام ہے تک کھاون والا بھی حرام دا ہو سکتا ہے حلال دا ہو سکتا ہے بولو نا. حرامی وہ ہوندا ہے جندے کم حرامی والے ہوندے وہ ہوندا ہے نا. لہذا اللہ فرماتا ہے اصلی وہ بندہ ہوندا ہے جڑا حلال کھاون والا ہوندا ہے تے حرام کھاون والا حلال
نہیں ہوندا تے جڑا یہ کام پیا کردا ہے اس نے قرآن دا مقابلہ کیتا یا نہیں کیتا؟ تے مسلمان قرآن دا مقابلہ نہیں کریں گا. اور جڑا بندہ مردیاں دے سنن دا قائل ہویا کھلوتا ہے او دے نال لڑائی کرن دی کیڑی ضرورت ہے؟ جھگڑے کرن دی کیڑی ضرورت ہے؟ مسیتاں وکھریاں بناون دی کیڑی ضرورت ہے؟ یدعون الی کتاب اللہ اور اللہ دے قرآن والے پاسے بلاؤ اور آنکھوں جڑا دو دفعہ مردے سردن کد کئی آ جا جندے وچ ثابت ہے جو مردے سردن تے جو نہیں پیا ثابت کرنا تو میں انہوں کو جو ثابت کر دے گا. اللہ فرماتا ہے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون سب تو پہلی گل او اموات او مردے تے جڑا تو آنا سن دے تے ویدے تے کھاندے تے پیندے تے جیندے پے غیر احیاء او زندگی جدا کوئی نہیں تو سنن دی طاقت نہ دے اندر موجود کوئی نہیں ہے. لا یسمعون جے مر گئے نو کخوی کسے دی سنن دی طاقت رکھ دے. تے جڑا کہ سن دے پے اس قرآن نال مقابلہ کیتا کہ نہیں؟ بولو. تے قرآن نال مقابلہ کرنے والا مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے؟ یکفرون بشرککم. اللہ فرماتا ہے اذا حشر الناس جدا ساری دی ساری دنیا اللہ دے دربار وچ کٹھی ہو سی نا تے وچ او بھی تے کھلوتے ہو سن نا جنہاں دیاں قبراں تے جھنڈیاں لاندے رہے وہ بھی تے کھلوتے ہوئے جنہاں دیاں قبراں تے دیوے بلیندے رہ گئے چادر چڑھائی رہ گئے اچھاڑ چڑھائی رہ گئے وہ بھی تے اٹھے کھلوتے ہو سن دن قیامت. مریدین جڑے ہو سن انہوں نے اشارہ کرنا اللہ سا انہاں دی عبادت کر دے رہے ہیں تو جنہ دی عبادت کیتی گئی ہو رہی ہے انہاں اولیاء اللہ نے کانو لہم اعداءن او انہاں دے مرید دے دشمن بن رہے سے وکانو بے عبادتہم کافرین کھل کے آکسن اللہ سانو انہاں مشرکین دی عبادت دا ککھ نہیں پتا انہاں دن قیامت دے انکار کرنا ہے. اللہ یہ ساڑیاں بھاویں قبراں تے آندے رہن ڈیوے بلیندے رہ گئے میلے کردے رہ گئے مگر وکانو بعبادتہم کافرین سانو تیری ذات دی قسم انہاں دے آئے گئے دا سانو پتہ کوئی نہیں. ہوں جنہ دی بندہ عبادت کریندا پہ اوہی دن قیامت دے دشمن بنے کھلوتے ہوئے تو 10 ول اتھے تیرے میرے بچے میں کوئی امکان رہ جانا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا جاگ دے پئی ہو پتہ نہیں انہیں تھوڑی ماشاءاللہ دی میرے آج تھوڑی سمجھ نہیں آئی. یہ سمجھ آون دی ماشاءاللہ ہے یا اندروں کڑن دی ماشاءاللہ ہے. ہاں کو ٹھردا پہ انہیں ایڈی گرمی کتنے ٹھردا ہے. ایک طرف پڑے ہے بھئی انہا ہی خرچہ بچایا ہے انہا کہ چلو جمعہ رکھساں ہیں اتھے وقت کو چاول شاول انہا کھواونے پوسنے انہا نو اس واسطے
چاول جتھے ہوئے نا اتھے میرا تجربہ ہے ارائی مکھیاں اور کٹھے ہوتے پاوے حلال دے ہوئے تو پاوے حرام دے ہوئے بھج کے دھروکڑیاں مار کے پڑھتے رہے ارائیوں ایک خدا دی تقسیم ہے بد کردار بھی تسا رج کے ہو خدا دے گھر بیٹھا تھا میں کو غلط نہیں بیٹھا بد کردار بھی تسا بھی رج کے ہو سانو تواڈے نال پیار بھی رج کے سانو پیار ہے اس وجہ تو ہے بھئی ساڈے والد صاحب بھی تواڈے نال محبت رکھ دے ہیں میرا چونکہ مزاج یہ ہوتا ہے بھی میرے پیو دی جیندے نال چنگی نبھی ہوئے میں بھی او دے نال چنگا ہی نبھا جا مگر اے ہے بھئی تواڈے وچوں مینوں آج تو چنگیائی نظر کائی نہیں آئی دھوتے ہوئے ہو تو سارے بالکل کچے ہوئے نبی علیہ السلام دی پرتشدد زندگی گزری ہے تو مکے دے اندر گزری مکے دے اندر اللہ دے محبوب دوتے بڑے مصائب و علام آئے تے نبی علیہ السلام دا اپنا جدی شہر بھی ہے اپنا گھر بھی ہے بیت اللہ بھی اتھائی ہے مگر جیڑے سب تو زیادہ قریبی ہاں نا سب تو وڈے دشمن بھی محمد کریم دے اوے بڑے ایک خدا دی تقسیم ہے بھئی جڑے 300 میل فاصلے تے مدینے چ رہن والے آن او سب تو زیادہ محمد دے سجن بن گئے انصاری تو اے خدا دی قدرت ہے نبی پاک نے بھی اپنی برادری نال پیار تو بڑا آئی سانو بھی تواڈے نال پیار بہو ہے بے حد ہے مگر دین دی نسبت نال ہے دینداری دی وجہ تو تے جیڑیاں عادتاں ابو جہل وچ کوئی نہ آن او عادتاں تواڈے وچ پائی ہوئی دی اللہ دے اگے معافی منگی کرو توبہ کیتی کرو اللہ دے بندے خدا دے دین دا حیا کیتا کرو منافقت وچ کیا لبدا ہے لوہے دی لٹھ بن جاؤ ایک کو تمی مخلص ہو جاؤ پانی دا رخ ویکھ کے جدوں اسے پاسے نہ تاری ماری شروع کر دیتی جنا وہ ہوندا ہے جڑا رخ نال مقابلہ کر کے اپنا رخ تیار کر لیندا ہے تے رخ نال لڑ رہنا یہ بندے کا کام نہیں ہوتا ہوا دے ساتھ تے ہوائیں تے جکھڑ جھولیاں نال گھل مل رہنا یہ بندے کا کام نہیں ہے جڑا ہوا دے ساتھ نال سپر سینہ ہو کے تے ٹکر تے متھا لا کے اپنی جگہ قائم رکھدا ہے اصل وچ وہ انسان تے مرد ہوتا ہے تو الحمدللہ مرد ہو تے کم تواڈے عورتاں والے گندے کام میں خدا دے دین نال محبت پیدا کرو دیکھو ابا جی رحمت اللہ علیہ بھی تواڈے کول آندے رہ گئے وہ چلے گئے میں بھی مر جانا ہے نہیں ملا کوئی ہمیشہ رہنا ہے صحیح بات ہے کہ کئی دفعہ بھی بڑا وہ تنگ ہویا ہے تواڈے ان حالات تو مگر پھر بھی اس نو اتھائی قائم رکھے ہوا ہے بھئی اے او جا ہے جس جا نو ساڈے پیو نے پسند کیتا ہے وہ اتنے مسلسل آندا ہے اے توانو ہی پتہ ہے بھئی جتنی تسا دا خدمت تے عزت کر دیو وہ توانو ہی پتہ ہے تے تواڈے نالوں مینوں چوکھا پتہ ہے مینوں ہی پتہ ہے مگر اس کے باوجود آسان ہے بھئی ایک دین دا بوٹا لگو ہے اللہ کرے انشاءاللہ پھلدا پھلدا رہ جاوے یہ سلسلہ جاری رہ جاوے اگر کھاون پیون دا ہی صرف مقصود ہوندا تو یقینی گل ہے تواڈے کول اس اللہ یار ہی کوئی نہ کھلونا باہر دا مولوی تو کچھ آ رہ گیا تو اے نہیں پولے مار کے بس تو باہر کڈ کھلا رہا ہے اور میرا خیال ہو سکتا ہے کتنی میری کان پٹوا کے باہر نکل بھی کھلوتا ہو سی ہے انجے ہوئے ہونا ہے جی تسا میری برادری ارائیاں دی مزاج ہے نا یہ تسا واقعی یہ نال بھی وہ ہاتھ ضرور کیتے ہو رہے کیتے رہے نا من نہیں بیٹھا ہے لیکن واقعی میرے نال کیتا رہے اللہ دے گھر نو صرف اللہ دا گھر بنا کے رکھو اس برادری دے معاملات
اپنے اختلافات اپنے انتشار نو خدا دے گھر نو بنیاد نہ بناؤ. تانوں اگر گھر دیاں پھلکا نہ پکا کے دیویں تسا کاوڑ آ کے مسجد دے خطیب تے کٹ دیو. اللہ دے بندے گھر دے معاملے گھر وچ رکھو. جڑا معاملہ خدا دے گھر دا اس نو صرف خدا دے گھر وچ رکھو. جدا کسی دے معاملات دے اندر دخل اندازی دیتی جائے اتھے یقینی گل اختلاف پیدا ہوتا ہے. میرے گھر دے معاملات دے اندر عبد الکریم دخل اندازی دے وے کھلا پولا چڑھنا ہے کہ نہیں چڑھنا؟ بھئی میرا گھر ہے میرا معاملہ تینوں کئی تکلیف ہے. اسی طرح اللہ دے فرشتے انہاں لوگاں تے لعنت کر دین جڑے اپنے گھر دی گلاں چاہ کے خدا دے گھر وچ لے آتے ہیں. اللہ ہی جو لوگاں تے لعنت کرتا ہے. گھر میرا ہے تذکرے تینوں میرے کرنے چاہیے تو اپنے گھر میں بیٹھا کرے گا. میرے گھر وچ آیا تو دونوں بھی گاؤں ہیں تعریفہ بھی کرنی ہے تو گلتیاں کرنی ہے اللہ دیا کرنی. خدا دے گھر نو جے تسا اس کی عزت نہ کیتی تو یقین رکھو 100% اج نہیں تو کل اللہ پاک تیرے گھر نو بھی تباہ و برباد کر دے سی. اللہ دے گھر نو جتنا آباد رکھو انہیں سمجھو تسا اپنے گھر نو آباد پہ کرے دے. ناراض تو نہیں ہوتے پہ تھوڑے نال ساری ایک دینی محبت ہے عقیدت ہے. میری تو دعا ہے جو اللہ شالا ہے تاکہ آم قیامت قائم رہ جائے دین اللہ سلسلہ چلتا رہ جائے. آپ آتے ہو بچہ جے تھوڑی روے نہیں ہو تھوڑی تو ماں دودھ بھی نہیں دیتی. اساں بھی روندے ہی ودے ہیں بھئی ہو سکتا ہے تھوڑے دل چ ستی ہوئی دین والی محبت جاگتی رہ جاوے. اور دعا یہ ہے جو اللہ پاک شالا تھوڑا ساڈا ختم بالایمان نصیب فرمائے. آمین نہیں اکھیندی ہوندی جو کدی کدی اللہ دے دربار وچ آمین دی قبولیت دی گھڑی بھی ہوندی ہے اللہ قبول بھی فرما لیندا ہے. اس واسطے ڈر کے آمین نے نہ آکھی جو متا اللہ قبول فرما لے. تھوڑی شکلاں تو انہی بخشائیاں نظر آندیاں پئیاں. اللہ دے قرآن فرمایا جتھے بھی دین دا معاملہ ہے یدعون الی کتاب اللہ انہاں کی کتاب والے پاسے لے آؤ. اللہ دے قرآن والے پاسے لے آؤ تے جنہاں دے دل دے اندر اللہ دے قرآن دی عزت قدر پیدا ہو جائے انہاں دے دل دے اندر جب ایمان پیدا ہو جاتا ہے. اللہ دے قرآن تے ایمان رکھنے والے آدمی دیاں 3 نشانیاں کتنیاں سچے ایماندار دیاں 3 نشانیاں ہوندیاں. پہلی نشانی یہ ہے کہ اس ایمان دے مطابق عمل کر کے دکھا دیندا ہے. ایمان دے مطابق عمل کر کے دکھائندا ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ اس دے دل دے اندر اس ایمان دی غیرت موجود ہوتی ہے. تیسری نشانی ہوتی ہے کہ جڑا مشرک تے بے دین ہوندا ہے او تے متعلق تے دل وچ نفرت موجود ہوتی ہے. ایک تو ایمان ہوندا ہے دوسرا غیرت ایمان دی پیدا ہو جاندی تے ایمان دے دشمن نال تے دل وچ نفرت پیدا ہو جاندی ہے. جب یہ 3 صفت ایماندار دے اندر پیدا ہو جاوے اللہ دی قسم اللہ دے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے یہ ہو جائے بندے نو اللہ موت اس وقت دینی ہے جب وہ مرن تو پہلے اللہ ہوتا جنت والا ٹھکانہ چاہ کے دکھا دیندا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة
فرعون اللہ دا دشمن ہے کہ نہیں؟ اللہ دا دشمن ہے کہ سجن ہے؟ ایڈا دشمن کہ ان دا ابو جہل دشمن نہیں ہے. ابو جہل پیغمبر کا مقابلہ کیتا ہے مگر ایک دعویٰ نہیں کیتا کہ میں خود ہی خدا. ابو جہل کا دعویٰ تھوڑی کیتا نا. فرعون کھلتا انا ربکم الاعلی، میں تہاڈا مشکل کشا میں تہاڈیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا مگر یہ کافر دے گھر دے اندر جی اللہ ایمان لدیوا بالر تے آ جائے تا کوئی بجھا سکتا کوئی نہیں ہے. اے تا اللہ دی مرضی ہے جس نو کوئی ہدایت دے زیور نال مزین چا فرمائے. جے کول رہن والے ابو جہل تے ابو لہب نو اللہ نے نور ایمان تو مارون چا فرمایا تے حبش چونچی کی قیامت والے بلال نو اللہ نے نور ایمان نال منور کر دیتا ہے. یہ تقسیم کہیں دیئے ایک بندے دا کمال نہیں ہوندا بلکہ اللہ ہدایت ایمان انہاں نصیب کریندا ہے جنہاں نوں پسند بھی کون کردا ہے. بولو فرعون دی گھر والی ہے دل دے اندر عقیدہ بیٹھا لا الہ الا اللہ. ہر دیا سنن والا کون ہے؟ ہر دیا دل دیا بجھن والا کون ہے؟ تے ہر دیا بجھ کے قبول کرن والا کون ہے؟ ہر دی ضرورت بلند دیا سنن تے قبول کرن والا کون ہے؟ پوریاں کرن والا کون ہے؟ اردو ویکھو خامد کافر بھی ٹلنا والا بنیا ہے. او دی گھر والی نو ایمان دی نصیب فرمایا کہ اس کا زمین تے ایمان دا اعلان کرنا اور دل لفظ اللہ نے قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل فرما چھوڑیا ہے. جس وقت انہیں ودیا ایمان ترقی کریں گا کہ یکدم انہیں ترقی والا ایمان نہیں ملتا. رفتہ رفتہ جی وڈا دے جی اللہ دا قرآن فرماتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ فزادتہم ایمانا. جی قرآن محبت زیادہ ود دی جائے یہ سمجھو دا ایمان ہور ود دا ہے اس دے ایمان دے اندر پختگی ہور پیدا ہوئی ہے اس دے ایمان دے اندر والغیرت بھری میں لگ رہی ہے تے مشرک دی نفرت بھری میں لگ رہی ہے. معلوم ہوا کہ بندہ اللہ کے قرآن تے مضبوط ایمان رکھن والا ہوندا ہے او تے کبھی مشرک نال تے قرآن تے دشمن نال جوڑ ہن نہیں تا آکھو نا قرآن دے دشمن نال جوڑ تے جڑا کہ نہیں ہم تو جوڑ والے ہیں وہ قرآن دا سجو نہیں یا دشمن ہے؟ ہاں قرآن نال جڑن والے جوڑ رکھو انہوں نے پھوٹا رہو نہ دیو. جب قرآن نال جڑ نہیں ہے پھر اللہ فرماتا ہے انہوں دے اندر پھوٹ پیدا ہو سکتی نہیں بلکہ روحما او بینہم میں انہوں دے دلوں دے اندر آپس دی محبت رو پیدا کر دینا. ہر دل دے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے تے جتھے نفرت ہو اختلاف اتھے ہوتا ہے توڑ اتھے ہوتا ہے. جتھے محبت ہوئے اتھے توڑ پیدا ہو سکتا ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے یہ ٹوٹے ہوئے دلوں نو جوڑنا ہی نہیں تو قرآن نال محبت تسا جب پیدا کرو تے مسلمانوں دے اندر جوڑ اللہ خود پیدا فرما. مگر جوڑ واسطے استعمال کیڑی کتاب نو کرنا ہے؟ قرآن پاک. یہ نہیں ہے
کہ جی بندہ اچار بڑھتا ہے جو وچے امبلیاں رلا چھوڑیاں لسوڑے رلا چھوڑے وچ میتھر بھی رلا چھوڑے تے چھولے رلا چھوڑے اچار نہیں اللہ فرماتا ہے کہ میرے قرآن تے ایمان رکھنا ہے لکھتے تے لکھے کے غیرت والا ایمان پیدا کر جدا قرآن تے غیرت والا ایمان پیدا ہو گیا تیرے نال رل سروی ہوئے تیرے با غیرت ہو سر بے غیرت کی ضرورت میں خدا ہوئی جیڑا بغیرت ہوئے وہ معاشرے چ نہیں اچھا جانے ویدا تو خدا دے دربار چ کیویں عزت والا بن سکتا ہے یہی تو غیرت والے بندے دا کام ہوندا ہے جو راتی چوری کر لونا ہوں ہر بوٹے تے بندہ کتنے پہرے دار کھڑا کرے ماشاءاللہ اے ماشاء اللہ تو او کرے نا جن گھر اے بوٹے پٹیک گئے میں تو کیسے نہیں تھی جو میں ماشاء اللہ کرا تیرا تھی ونجے میرا جو رہی تھی ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون دی گھر والی ہے اس دے اندر اللہ نے ایمان والے دولت پیدا کرائی تھی فرعون کو جب پتہ چلے اس نے آمن نال اپنی گھر والی نال مخالفت کرنی شروع کر دی آکھن لگا مشکل کشا میں آتے تو کڑے مسئلہ پکائے ہوئے لا الہ الا اللہ او آکھن لگی جے کوئی میں پتا کوئی نہ رہی او توڑی تک تیرے نال میرے ازدواجی زندگی گزر دی رہ گئی اور جدا میں پتا لگ گئے نہ تیری میں گھر والی تے نہ تو میرا میاں رہ سکتا ہے اور تیرا میرا کٹھا جوڑ اے عام جیا جوڑا نہیں بلکہ مصر دے بادشاہ فرعون بادشاہ تے آسیہ دی ملکہ ہے مگر جتھے ایمان والا نشہ پیدا ہو جائے تا سلطنت نوی وال بندہ ٹھوکر مار دیندا ہے سکھ دیاں زندگیاں نو ٹھوکر مار کے ایمان والی دولت نو بچاون دی کوشش کیتی فرعون نو آکھیا اس کے ہن تیرا میرا جو جی اس دا جوڑ نہیں ہو سکتا تا تیرا میرا بھی جوڑ اور تو آنا کہ کرائے 8 بالا دی مائے تے وطوی ویدیے قبرستان دے اندر میں اعتنال کے کرا اور کے کرائے جینو چھوٹی کرا وطا میں دونی کہے پاسو میرانی کوئی نہیں آئے بس اور گزارا کرے میں آئے یعنی بچیاں دا تیرا پر گھرے روانا دتا حیاء بندہ کر لیتا ہے اللہ دے دین دا حیاء کوئی نہیں آئے اللہ دے قرآن دا حیاء کوئی نہیں آئے اے ریکھ لے کمال ترسا وردہ ہے جس نے وقت دی بادشاہت دا پیران دے تھوڑے مار دیتے ہیں فرعون جائے بدماش نال مقابلہ ملایا ہے انہوں آکھن لگا اے مسئلے کی تھوڑ تیرے آدم دے یادیے لا الہ الا اللہ اس نے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑنے شروع کر دیتے مگر وطوی آسیہ دی تصویر آئے ہر دیا سوڑن والا کون ہے میریا عزتوں بچاون والا کون ہے میری حفاظت دا ذمہ وار کون ہے اے عورتوں کے ایمان دا سودا نہیں پہ کریں گی اسے ایمان تے کرے ہو چکی ہے جے سمجھ نہیں آئی تا نہیں آئی جے آ گئی ہے تا ایمان دا سودا کر سکتی
بولو جی نہیں آئی تو تیرا میرا گزارا ہوتا رہ گیا، اور جی آ گئی ہے تو اور تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ لہذا جس وقت تو سن رکھا ہے میں تا بہر دلوں کرو آدم کہ میں مشکل کشاں، میرے گھر دے اندر وہ حاضر تیار ہو گئی جیڑی میرے مخالف ہو گئی ہے، اس نو کسی طریقے نال دبایا جائے، ورنہ لوگوں نے مینوں آکھنا ہے پہلے اپنا گھر تو سنبھال، تیری گھر والی تیرے تے ایمان رکھن والی نہیں ہے، لہذا اس نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے نال اس چنگارے نو بجھایا جائے، اس نے من کے حامان نو آکھیا ہے اے یار میرے گھر دے اندر تفامر پڑ چکا ہے، اس نو کسی طرح مٹانا چاہیے، ظالم اپنا ظلم آزمائیدا ہے کہ میرے ظلم کرن نال ایماندار اپنے ایمان تو توبہ کر لگنا ہے، مگر اس ظالم نو پتہ نہیں ہوتا جتھے ظالم کا ظلم مک ویندا ہے اتھوں مومن دی توکل تے امید کئی دے نال جڑ ہوئی ہے، لہذا ظالم ظلم کرتا کرتا تھک سکتا ہے، مگر مومن بندہ اللہ نال یاری لاون دے اندر کمی نہیں آون دیندا، اس نے سپاہی تیار کر دیتے، کوئی انہوں چھمکا ماریا، کوئی انہوں گوڑے ماریا ہے، کوئی انہوں تھکے تے ٹھٹے پیا مردا ہے، حتیٰ کہ والجہی کل تک مصر دی ملکہ انہوں پھٹے پرانے کپڑے پوا کے اُدھے ہاتھ دے اندر گوہاریاں دلا کے مصر دیاں گلیاں دے اندر پھروا کے اُدھی عزت نفس نو مجروح کرن دی انتہا کی گئی ہے، مگر واقعی وہ گلیاں دے اندر جھاڑو بھی ودی دیندی ہے تو سبق وہ پڑھنی ودی ہے، لا الہ تے تسا مسیح تک بہ کے نہیں پہ پڑھ دے اتھوں تھوڑی ایمان دی غیرت دا پیا پتہ لگدا ہے، اس نے تبا دے شاد نو ٹھوکرا مار کے وزنی سبق گلیاں دے اندر لوگوں تک پہنچا چھوڑا ہے، لا الہ الا اللہ لا ستارہ الا اللہ لا غفار الا اللہ لا مجیب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا علیم الا اللہ لا قدیر الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اُدھے تک دل یوں نکل دی پئی آئی تو تاج کھنڈی چونی کٹھن تیار نہیں ہے، کمال کا یہ ہے کہ وہ گلیاں دے اندر لا الہ الا اللہ کی صدا نبی بلند کر دیا، اللہ کریم اس دے ایمان ہو بطور مثال دے قرآن دے اندر بیان کیا فرمایا ہے، محمد دی امت جلان والیاں دھیاں تے پھینا تے مامان اللہ نے سبق دے دیتا ہے، عورتاں انج دا ایمان رکھ دیا ہے یہ آسیاں نے ایمان پیدا کر کے دکھا دیتا ہے، عورت اللہ نے واقعہ تائیں بیان فرمایا ہے، ہو سکتا ہے بستی آرائیاں دے کسے آرائی دی ستی ہوئی غیرت جاگ پڑے، اللہ فرماتا ہے تم کا مرد ہے او عورتوں کے ایمان تے کی غیرت کی کھلوتی تو مرد ہو کے چوڑیاں پائی بیٹھا ہے، بڑھ مرد سڑایاں تے اللہ فرماتا ہے عورت مثل للذین آمنوا اساں مومنا واسطے ہوتا ہے کہ واقعہ ایک عبرت والا بیان چا فرمایا ہے، مومن اجدا بندہ ہوتا ہے جنگی آنال یاری پیدا ہو جائے اودا والوں دے دل دے اندر ایمان علی خیرت بھی پیدا ہو
نفرت ان پیدا ہوئی ہے کہ ول اپنے خاوند نو خاوند بھی سمجھن واسطے تیار نہیں ہے. تو تے میں آنے نہیں انہاں دی کٹھی کھا لونی چاہیے ہے, کٹھی کھا لونی چاہیے. اے تانوں کوئی پتہ نہیں ہوندا بھی وہ کٹھی ہوئی بھی ہے یا نہیں. اگلے تو موئے ڈنگر بھی چھیل کے ٹانگ کر لیتا پر تینوں گوشت چاہیے. اگا بھاویں حلال جانور ہوئے تو بھاویں تینوں مسلمان سڈاواں دی ضرورت کیڑی ہے جس نو اج تک حلال تے حرام دا بھی پتہ نہیں چلے. حلت تے حرمت تے قانون اللہ نے مسلمانوں واسطے بیان فرمایا. حلال کھانا اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے سپیشل اپنے پیغمبروں نے فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. او میرے رسولو جی اپنے منصب نبوت دے اندر کامیاب ہونا ہی نے تو کھاونا حلال ہی نے. کھاونی کیڑی شے کلوا من الطیبات, ستھرا تے پاک کھانا کھاونا ہے. تے نبی ہو کے حرام تو حرام رہ گیا, مشکوک غذا دے بھی نیڑے گئے ہوئے تو بھی تسا اپنے منصب وچ کامیاب نہیں ہو سکتے. مسلمان واسطے حلال غذا دا ہونا اتنا ضروری ہے جی کافر بندے واسطے کلمہ اسلام پڑھنا ضروری ہوتا ہے. اتھے ویکھ اس دی غیرت ایمان گلیاں دے اندر وڑی ہے. تے پھر کمال ہے کہ جس ٹائم شروع کیتا اس وقت کلی آئی. وہ دنیا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل جو آواز نکلی ہے لا الہ الا اللہ, اللہ نے پورے مصر دیا گلیاں تک اس کی آواز کو پہنچا چھوڑا. ہر گھر کے اندر باہر والی جہی بھی کوئی آئی, جتنی بھی ملکہ عورتیں ہم چاہے کوئی سردارہ دیا ہم تے بھاوے غریبہ دیا ہم, انہوں نے کنہ تک اللہ نے لا الہ الا اللہ کی سٹ پہنچا چھوڑی. جتھوں تک آواز پہنچ دی گئی ہے ہر عورت اپنے گھر دیا چھت تے چڑھ کے دیکھن لگ گئی کہ یہ آواز تو اسے ملکہ دا ہے جی ملکہ نو اساں بھی گھوڑے دے اندر جھولے جھولے دیا ہاسے. اج اس کی آواز گلیاں جتھوں آندی پئی ہے. جب انہوں نے سنیا لا الہ الا اللہ انہوں نے سمجھ لیا جی اج لا الہ الا اللہ دے پڑھن نال ایسا یہ حال ہو گیا کل ساڈا بھی ہو سکتا ہے. یہ آخری اتنی لذت تو ہے نا کلمے کے اندر کہ اس نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی ہے مگر لا الہ الا اللہ نے نہیں چھوڑیا. انہوں نے بھی سارے مصر دیا عورتوں نے بھی جھاڑو ہاتھ پھڑ کے آسیہ دے مگر جھاڑو پھیرنا شروع کر دیتا. ابو ایک آسیہ لا الہ الا اللہ آخر والی آئی پورے مصر دیا رنگ پیچھو لا الہ الا اللہ کا نعرہ مارا. جہاں دل جو کلمہ نکل جائے اللہ کا اثر زائد برباد نہیں ہو رہا. فرعون آخیا حامان نو او میں تا ایک نو روندا ہم بھئی ایک نہیں کھلوندی اے تے تیری دھی بھی وہاں بے ہوئی کھلی ہے. وزیراں دی رن بھی او دے پیچھے اثر ہی بڑا پیدا ہویا. تاریخ نگارے لکھ دے ہیں کہ فرعون نے پھر پولیس منگوائی, شرطے منگوائے, انہوں نے لاٹھی چارج کروایا. تاریخ والے لکھ دے ہیں کہ 16,000 عورتیں شہید تو ہو گئیاں مگر انہاں کلمہ نہ چھوڑیا. جنہاں دے دل دے اندر کلمہ اثر کر رہا ہے وہ اپنی جان دے سکتے ہیں مگر خدا نال بغاوت نہیں کر سکتے. حضرت آسیہ آخرکار انہوں نے ویکھیا کہ کوئی بھیانک تے عبرت ناک قسم دی سزا دینی چاہیے جن دے ویکھنا لوگ ڈر ونجن متا کدائی والو ہور نہ کھڑے ہو جاویں. انہوں نے انہوں لٹایا تے او دے ہتھاں دے اندر لوہے دیاں میخاں گار دتیاں گئیاں.
اتو فرعون جڑا کرسی کھٹ کے تے ویٹھا بیٹھا ہے تے نال نال سپاہیاں نو آتا ہے کہ نو مارو تے تے کول اقرار میں فرعون دے رب بندا کراؤ جے توری مینوں رب نہ مننے ہو توری تساں چھڈنا کوئی نہیں ہے اللہ دا قرآن کے پہ فرماندا ہے ہو کے پہ دعا مانگی رب رب اللہم بھی تو آگ سکتی ہے اور جنہیں ابو جہل کہ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء یہ بھی تو اللہم بھی تو آگ سکتی ہے مگر رب 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 کیا مطلب اس وجہ تو کیونکہ فرعون آدائی آنا ربکم الاعلی میں توڑا رب اے رب رب کر کے دنیا نو وکھائیں پئی اے کنجر توڑا رب نہیں بلکہ رب کون ہے بولو رب بنلی رب بنلی رب 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 اپنے ایمان نال دس آسیہ جڑی دعا پئی منگ دیے کلے آدھی پئی رب نال پنجاں دا وی ذکر بولو 14 دا بھی ذکر کوئی نہیں ہے نہ کسے موئے چیتے دا ذکر ہے جڑا اللہ نال یاری لاون والا ہوئے بغیر واسطے تے وسیلے تے صادق کینو مرندا ہے رب اے میرے ربا اے جڑا دنیا دا مکان ہے اے جڑا محل تو میں دیتا ہوا اے تا ایمان دی غیرت کر دویا میں چھوڑ دیتا ہے اللہ جب دنیا کے مکانوں میں لت مار دیتی مگر ایمان کو نہیں چھوڑا وہ میری ہی کا درخواست ہے اے چلو مینو ایک جنت دے اندر کوٹھا تے نصیب فرما دے جب دعا پئی منگی ہے تے کیڑا مزہ آیا ہونا ہے جب اس نے لفظ بولیا اے مندا کا اے مندا کا اللہ مینو جنت دے اندر کوٹھا تے ملنا ہے مگر میری یہ دعا ہے اتھے مینو ملے جتھے تے رب دیاں زیارتاں وی نصیب ہوندیاں رہ جان انک بیتن فی الجنہ جس وقت آگ فرعون نے تھپ ماری فرعون جڑے شرطے پولیس والے سپاہی بھی انہوں مرن دیتا ہے خون دا کوئی حصہ ہی ہو نہیں جتوں چھل نہ دیتا گیا ہوئے مصیبتاں بے شمار آ گئی ہے مگر روندی نہیں پئی بندے نو درد ہوے تے رونا مگر انہوں جتنا مریندا جا رہا ہے او ہن روندی نہیں بلکہ مسکرا رہی ہے آخرکار فرعون آدم از حق یا آسیہ تینوں میں ماریا ہے میرے سپاہیاں نے بھی تینوں مارے ہے مگر تو روندی نہیں بلکہ مسکرا رہی اس وقت آسیہ کہنے لگی او نام مرادا جب تیرے سپاہی میں مارے لگ دے اللہ میرا جنت اللہ کوٹھا چاہ کے میری اکھی دے سامنے کر دیتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے تو ایدیا مارا والخیال نہ کر تو اپنے جنت اللہ کوٹھے جوڑے میں اس دے کھڑے
لگ دیا تیرے سپاہیاں دی مار دا بھی مینوں خیال نہیں رہندا. ایک عورت ہے جس کو اللہ نے دنیا دے جنت دی بشارت دے دیتی, جنت دا کوٹھا چاہ کے دکھا دیتا ہے. مطلب یہ ہے اس نو عزتاں یہ کیڑی وجہ تو ملی ہے نا, وہ دل وچ کیسے کھلی آئی, بولو کامل درجے دا ایمان ہوئے, اتنا ایمان ہوئے کہ جدہ قرآن پاک دی گل آ جائے اتھے ساری دنیا دی عوام ساری کائنات دے ملا ایک پاسے کھلوتے ہوئے تے تو کلا ایک اللہ دے قرآن دی گل تے کھلوتا ہوئے تو سارے انو بے دھڑک ہو کے جھوٹا دے قصاب دا آنکھ دے, مگر اللہ دے قرآن دے حکم تو یقین پٹیوں رہے نا. انج دا جدا بندے دا ایمان پیدا ہو ویندا ہے, اللہ دا وعدہ اولئک لہم الامن, ای ہو جائے مومن دے نیرے میں اللہ بد امنی آوان نہیں دے. اے اللہ دا وعدہ ہے تے جتھے اللہ وعدہ کر دے بھائیو اسا مسلماناں نوں تے شک کرن دی گنجائش ہے. اے اللہ دا وعدہ ہے جتھے ایمان ہے اوتھے امن ہے, جتھے شیطان ہے اوتھے شرارت ہے, اوتھے فساد ہے اوتھے بگاڑ ہے, نفاق ہے, غلاظت ہے, خباثت ہے. اگر انہاں ساری لعنتاں کو بچنا ہے, امن والی زندگی گزارنی ہے, اللہ فرماتا ہے ایمان اپنے اندر پیدا کر تے ایمان کا خزانہ میرا قرآن بن کے آیا ہے. اللہ فرماتا ہے مولویوں نے قرآن نو ویچ کے کھانا شروع کر دیتا ہے, قرآن نو ذریعہ معاش بنا لیا ہے, مگر مومن وہ ہوتا ہے جڑا امن حاصل کرتا ہے تے امن کا خزانہ انہوں قرآن وچ ملیا ہے. قرآن نال محبت رکھن والا بندہ نہ دنیا تے ذلیل ہو سکتا ہے نہ آخرت ذلیل ہو سکتا ہے. اللہ عمل دی توفیق عطا